بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم دوستو، پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سبسکرائبر، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور پریشانیوں کو ختم کرے، آمین۔ اسی کے ساتھ حمزاد کا جو میں نے آپ کو عمل بتانا تھا، تیسرا عمل آج میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے دو عمل نہیں ہوتے تو اب یہ تیسرا بہت آسان عمل ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ عمل جو سا ہے آپ کے سوال جواب کو پورا کرنے کا ہے، آپ حمزاد سے سوال جواب کر سکتے ہیں، اس کا آپ جواب آسانی سے لے سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 میٹر سفید کوڑا لٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 عدد کچا ناریل کے 2 ٹکڑے لینے ہیں اور 2 برفی کے ٹکڑے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اور 5 روپے کی مطلب کہ برفی کے ٹکڑے لینے ہیں، 5-10 روپے کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ لے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی برہمین کی قبر پر جانا ہے اور ٹھیک ہے وہاں پر رکھ کر وعدہ حاضری کا لے لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ چیزیں جون سی آپ نے لی ہیں، 1 میٹر سفید کوڑا لٹھا، 1 عدد کچا ناریل کے 2 ٹکڑے اور برفی جو آپ نے خریدی تھی 2 ٹکڑے یا 2 عدد برفی کے ٹکڑے، وہ آپ نے لے جانے ہیں اور برہمین کی قبر پر رکھ کر آپ نے وعدہ حاضری کا لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہنا ہے کہ آج آپ کی ہمارے ہاں دعوت ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ یہ بول کر آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں، ہرگز نہیں دیکھنا، الٹے قدم واپس چلے آئیں۔ کمرے میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہ ہو، پھر ایک سفید کاغذ لیں، ٹھیک ہے۔ اس پر اپنا سوال لکھ کر الٹا کر کے رکھ دیں اور ساتھ میں آپ چراغ جلا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر چراغ نہیں ہے تو کمرے میں 0 کا بلب لازمی جلا لیں، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ چراغ کی روشنی 0 کے بلب اتنی ہی ہوتی ہے تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، تھوڑا سا کوئلہ دہکا کر اس کے اندر جو میں نے آپ کو اثرات میں اگربتی بنانا بتائی تھی، ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ کو شیئر کر دوں گی، تو آپ نے اگربتی جو سی ہے وہ بنا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اگربتی جو ہے بنا کر تو آپ نے جو بھی وہاں پر آپ نے جو کاغذ رکھا ہوگا، جو بھی آپ نے سوال پوچھنا ہے، لازمی اس کاغذ کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے جو بھی آپ کا سوال ہوگا، جو بھی آپ نے بات پوچھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور فالتو قسم کا کوئی سوال نہ ہو جس سے جو حمزاد ہے یا جو قبر کی جو روح ہوتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوئی ایسا غلط سوال ان سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اچھے سوال آپ پوچھیں، جو بھی آپ سوال پوچھیں گے اس کا آپ کو جواب جو ہے کاغذ کے تھوڑی دیر کے بعد ہی کاغذ کی الٹی سے جب آپ الٹا کریں گے یا کاغذ کو پلٹیں گے جہاں پر آپ نے وہ سوال لکھا ہوگا اس کا جواب وہاں پر لکھا ہوا موجود پائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے جو والد صاحب ہیں کئی دفعہ اس کا بھی آزمودہ ہے، ان کا بھی آزمودہ ہے اور میرا بھی آزمودہ ہے، تو میں نے بھی سوچا کہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اور اگربتی کی جو ویڈیو ہے اس کے ساتھ ہی میں پوسٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ اگربتی بنانا بھی سیکھ لیجیے گا، خاص کر اگربتی بہت اعلیٰ ہے تو حمزاد کو بنانے میں کافی مدد دے گی، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ حمزاد کی تیسری میں نے ویڈیو پوسٹ کی ہے، میری اگر پہلی والی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آنے والی ویڈیو حمزاد کی بارے میں ہوگی، وہ آپ لازمن دیکھ لیجیے گا۔ جو بھائی حمزاد کا شوق رکھتے ہیں خاص کر یہ ویڈیو ان کے لیے بنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ خواتین اگر کرنا چاہتی ہیں تو یہ عمل بھی خواتین کے لیے بہت بہتر ہے کیونکہ یہ بہت آسان ہے، چھوٹے عمل میں بتا رہی ہوں کیونکہ میں ایسا عمل کوئی نہیں بتانا چاہتی جس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں. تو میں نے پہلے حادثات کی اور جنات پری مقلات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے، کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے. وہ مقناطیسی کاجل تھا، اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، انگوٹھے پہ، انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ حادثات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی. عام اگربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی. اس سے حاضرات مقلات پری جن حمزاد مقناطیس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اسی طرح جیسے ہی وہ جلے گی جس سے خوشبو اپنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا. اسی لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو امبر مشک زعفران کے بخورے جلائیں. بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں. اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے. غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لے، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لیں. یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک اور زعفران اور یہ امبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟ امبر مشک زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے. ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی یا جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. انتہائی بلند اور بالا ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں. مشک زعفران اور دوسرے امبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے. آپ وہ والی اگربتی وہ والا سفور بنائیں، انشاءاللہ آپ حاضرات جنات پری کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے. قابو نہ کریں، دوستی کر لیں، چاہت جیسی برتیں گے ویسا مسکا آپ کو سلا ملے گا. تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو جن کی چیزیں بھی بہت سستی اعلیٰ اور خوشبودار ہوگی. ٹھیک ہے، تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں. جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے، بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفوف ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ پورا کمرہ مہکا دے گی. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سفوف بتایا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانے ہونا اور کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگربتی بنا لیں. اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا، وہ آپ کو بتاؤں گی. وہ اپنے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے. تو حاضرات کا نزول اگربتی جلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ باز بٹھا لیجیے گا. یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا. اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا. تو وہ آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے. جی تو جناب میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑے سے 2 کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے، کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے. کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا. یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں، جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں. ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حاضرات
اثرات اور روحیں، مطلات اور جن پری حمزاد مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں گے. وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں. اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقناط کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اپنے لازمن بنانا ہے. کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے، بہن کرنی چاہتی ہے، املاک کی دنیا میں آنا چاہتے تو یہ صفوف کبھی نہ بھولیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، فارمولہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. ایک برہم بوٹی 1 تولہ. نمبر 1. نمبر 2 بالچر 1 تولہ. نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ. نمبر 4 کافور 1 تولہ. دیوار کا برادہ 1 تولہ. مشک دانہ 1 تولہ. سفید سندل کا برادہ 1 تولہ. نمبر 8 ناگر موتھا. کیا؟ ناگر موتھا 1 تولہ. نمبر آ جاتا ہے اب 14. جائفل 1 تولہ. 15 4 تولہ. کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے. آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا. آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر. آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کی محنت رائگاں نہ جائے. دوبارہ سن لیں. نمبر 1 باہم بوٹی 1 تولہ. نمبر 2 بال چر 1 تولہ. نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ. نمبر 4 کفور 1 تولہ. نمبر 5 دیوانہ کا برادہ 1 تولہ. نمبر 6 مشک دانہ 1 تولہ. نمبر 7 سفید سندل کا برادہ 1 تولہ. نمبر 8 ناگر موتھا 1 تولہ. جائفل نمبر کہاں تھی؟ ہاں جی غلط. تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. آپ نے کی چیزیں جو ان سی ہیں ناگر موتھا 1 تولہ. نمبر آ جاتا ہے 9 رال 1 تولہ. نمبر 10 اسگھن بال. دوبارہ سن لیں. نمبر 10 والا ہے اسگھن بال 1 تولہ. نمبر 11 گگول 1 تولہ. نمبر جو 12 ہے لبان 1 تولہ. نمبر 13 ہے دار چینی 1 تولہ. نمبر 14 ہے جائفل 1 تولہ. نمبر 5 جاوتری 1 تولہ. نمبر 6 سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی پھر آ گئی ہے. تو نمبر یہ جائفل جن سے 15 1 تولہ. 16 تیز پات 1 تولہ. اور 17 چھوٹی الائچی 1 تولہ. 18 پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی، اس کا نام ہوگا پنٹری. ٹھیک ہے 1 تولہ. 19 اگر خوشبودار لکڑی، اس کا نام ہوگا اگر. خوشبودار لکڑی ہوگی 1 تولہ. 20 زرنب ایک خوشبودار گھاس کھائی نام ہے 1 تولہ. اور 21 چونسا خمس 1 تولہ. اور 22 چھین سبیلا 1 تولہ. اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، تاکہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بولنے میں، کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے دی ہے، تو مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہوگی ہو تو آپ خود بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی. چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی، تو انشاءاللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی، تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اس میں باقاعدہ نام لکھے ہوں گے. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر کوئی چیز نہیں مل رہی، تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی. آپ کوشش کیجیے گا 1-2 پنساری سے مل جل کر تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو. تو اچھا مکمل 22 ہونے چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا. میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ایک اور بات، آداب حضرات کو کبھی نہ بھولیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اگر بتی با کمال ہے، آپ ایک دفعہ بنا لیں، آپ کو دوبارہ پھر بنانے خود بخود آ جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو
یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے. Oh